بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم۔ آج کی نشست میں انشاءاللہ سورہ النساء کی آیات 6 سے لے کے 10 تک کی تلاوت، سید ابو العلا مودودی کے تفہیم القرآن سے اس کا مکمل ترجمہ، اور پھر انتہائی آسان اردو میں عمومی مفہوم پہ مبنی اپنا منظوم ترجمہ پیش کروں گا۔ ایک بار پھر یاد دہانی کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ تلاوت کلام پاک جب بھی کریں علماء کرام کے کیے گئے ترجمے کے ساتھ کریں۔ میرا منظوم ترجمہ محض آپ کو آسانی سے ان آیات کا مفہوم سمجھانا ہے۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، اور یتیموں کی آزمائش کرتے رہو یہاں تک کہ وہ نکاح کے قابل عمر کو پہنچ جائیں۔ پھر اگر تم ان کے اندر اہلیت پاؤ تو ان کے مال ان کے حوالے کر دو۔ ایسا کبھی نہ کرنا کہ حد انصاف سے تجاوز کر کے اس خوف سے ان کے مال کو جلدی جلدی کھا جاؤ کہ وہ بڑے ہو کر اپنے حق کا مطالبہ کریں گے۔ یتیم کا جو سرپرست مال دار ہو وہ پرہیزگاری سے کام لے، اور جو غریب ہو وہ معروف طریقے سے کھائے۔ پھر جب ان کے مال ان کے حوالے کرنے لگو تو لوگوں کو اس پر گواہ کر لو، اور حساب لینے کے لیے اللہ کافی ہے۔ انتہائی اہم آیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ یتیموں کے حقوق بیان کر رہا ہے کہ ان کا مال ناجائز طریقے سے نہ کھانا۔ مردوں کے لیے اس مال میں حصہ ہے جو ماں باپ اور رشتہ دار چھوڑ مریں، اور عورتوں کے لیے بھی اس مال میں حصہ ہے جو ماں باپ اور رشتہ داروں نے چھوڑا ہوا ہو، خواہ تھوڑا ہو یا بہت، اور یہ حصہ اللہ کی طرف سے مقرر ہے۔ اب ترکے کے تقسیم کا ذکر آنے والا ہے، اور جب تقسیم کے موقع پر کنبے کے لوگ اور یتیم مسکین آئیں تو اس مال میں سے ان کو بھی کچھ دے دو، اور ان کے ساتھ بھلے مانوسوں کی سی بات کرو۔ لوگوں کو اس بات کا خیال کر کے ڈرنا چاہیے کہ اگر وہ خود اپنے پیچھے بے بس اولاد چھوڑتے تو مرتے وقت انہیں اپنے بچوں کے حق میں کیسے کچھ اندیشے لاحق ہوتے۔ بس چاہیے کہ وہ خدا کا خوف کریں اور راستی کی بات کریں۔ جو لوگ ظلم کے ساتھ یتیموں کے مال کھاتے ہیں در حقیقت وہ اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں، اور وہ ضرور جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں جھونکے جائیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، صدق اللہ العظیم، صدق اللہ العظیم۔ اب انتہائی آسان اردو میں، تاکہ آپ کو ان تمام آیات کا عمومی مفہوم ازبر ہو جائے۔ پرکھتے رہو یتیموں کو، ضامن ہو اگر تم، کر دو نکاح ان کے جب عمر کو پہنچیں، دے دو پھر مال ان کا ضائع کیے بغیر، کوشش کرو خیانت نہ ہو یتیموں کے مال میں، کر لو گواہ مال جب واپس کرو ان کا، رب جانتا ہے سب لے گا حساب تم سے۔ مردوں کے بھی حصے ہیں عورتوں کے بھی اس مال میں جو چھوڑ گئے، والدین و رشتہ دار ہوں اگر موجود، یتیموں غریبوں، اور تقسیم کے وقت دو انہیں بھی کچھ نہ کچھ، اور معقول کرو بات۔ مومنوں ڈرو رب سے فیصلے کے وقت۔ یہ بہت اہم آیت ہے، اور خاص میں نے انتہائی آسان
طریقے سے بیان کر رہا ہوں کہ مومنو ڈرو رب سے فیصلے کے وقت. کون سا فیصلہ؟ تقسیم ترکہ کا فیصلہ. تو مومنو ڈرو رب سے فیصلے کے وقت کھا رہے ہیں مال یتیموں کا جو اگر وہ بھر رہے ہیں آگ پیٹوں میں اپنے، دوزخ میں جائیں گے ان قریب، وہ دوزخ میں جائیں گے ان قریب. وہ صدق اللہ العظیم. بہت شکریہ، اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.